دو عورتیں دو کہانیاں، کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر نظام انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تفتیشی افسر صاحب جو اس میں نیگیٹو رول پلے کر رہے تھے وہ چینج ہوتے ہیں، کیس دوبارہ کھلتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی اسی نے قتل کیا تھا اور یہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ جاتا ہے جس کو آپ نے باعزت بری کیا تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار۔ ناظرین، آج جب میں خبریں پڑھا تھا، مختلف سٹوریز میں دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے آج ایک کالم آیا جس کا عنوان تھا دو عورتیں دو کہانیاں۔ اس کالم میں ہمارے ملک کے دوہرے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے۔ میں آپ کو جب یہ دو کہانیاں سناؤں گا تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر نظام انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پہلی کہانی جو ناظرین ہے وہ ہے پاکستانی نیاد امریکی شہری خاتون کی جس کا نام تھا وجیہہ سواتی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس خاتون کی جو پراپرٹیز تھی پاکستان میں وہ کافی زیادہ تھیں، اور یہ 16 اکتوبر 2021 میں پاکستان آتی ہیں اپنے ایک چھوٹے بھانجے کے ساتھ۔ اور کس مقصد سے آتی ہیں کہ یہاں پر جو پراپرٹیز کے معاملات چل رہے ہیں اس کو وائنڈ اپ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ وہ معاملات کیا ہیں۔ ان کے جو سابق شوہر تھے جن کا نام ہے رضوان حبیب، وہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں۔ اغوا کرنے کے بعد وجیہہ سواتی کو وہ بے دردی سے اس کا قتل کرتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد جب وجیہہ کا بیٹا اور بھانجا رخ کرتے ہیں پولیس کا، انصاف مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو ماں ہیں وہ لاپتہ ہو گئی، ہمیں کہ ان کا پتہ نہیں چل رہا، تو آپ ہماری مدد کریں، تو وہ ان کی FIR کاٹنے سے انکار کر دیتے ہیں اور ان کو وہاں سے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور وہاں سے ان کو رفو چکر کر دیتے ہیں۔ اب ناظرین، ہوتا ہی ہے کہ یہ دونوں بچے یعنی کہ جو وجیہہ کا بیٹا ہے اور جو بھانجا ہے اور یہ لوگ مدعی فیملی، یہ رخ کرتے ہیں ہائی کورٹ کا۔ وہاں پر جا کر یہ نوک کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہماری FIR کاٹی جائے۔ تو ہماری جو ہائی کورٹ ہے وہ حرکت میں آتی ہے، وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے اور اس کے بعد وجیہہ سواتی کی لاپتہ ہونے کی FIR کٹ جاتی ہے۔ جب پولیس اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ جو اس کا ہسبینڈ ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتایا رضوان حبیب، یہ بے گناہ ہے، اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے ہوتا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیسیکلی امریکی شہری تھی، پاکستانی نیاد امریکی خاتون تھی۔ تو اس میں امریکی سفارت خانہ اور FBI انٹروین کرتے ہیں، اور ان کے انٹروین کرنے کے بعد یہ معاملہ ہماری جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے وہاں پر اٹھایا جاتا ہے، زیر بحث آتا ہے اور کافی اس پر سخت رد عمل آتا ہے، جس کے بعد جو تفتیشی افسر ہوتے ہیں اس کیس کے ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیس کو دوبارہ جب اوپن کیا جاتا ہے تو اوپن کرنے کے بعد جو ملزم ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تفتیش کے دوران اس نے اقبال جرم کر لیا ہے، اور اس کی نشاندہی پر جو خاتون ہیں وجیہہ سواتی، ان کی لاش برآمد ہو جاتی ہے جہاں پر جس گھر میں اس نے دفنائی تھی۔ پہلے اس کو باعزت بری کر دیا گیا، کیس ختم کر دیا گیا، لیکن جب اوپر سے ڈنڈا آیا، جب امریکہ کے سفارت خانے سے ڈنڈا آیا، جب FBI سے ڈنڈا آیا، تو تمام ادارے حرکت میں آئے۔ اس کی پھر فیئر انویسٹیگیشن ہوئی، جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ بالکل جس کو آپ نے باعزت بری کیا ہے اس نے وجیہہ سواتی کا بے دردی سے قتل کیا ہے، اور اس کی نشاندہی پر لاش اس بلڈنگ سے، اس پلاٹ سے برآمد کر لی جاتی ہے۔ اب عدالت یہ کرتی ہے کہ جب لاش کی نشاندہی ہو جاتی ہے، جب اقبال جرم ہو جاتا ہے، تو عدالت ہماری رضوان حبیب کو سزائے موت کی سزا سنا دیتی ہے۔ جو ملزم تھا، جو مجرم تھا، وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اور جس معاملے کو ختم کر دیا گیا تھا وہ معاملہ اب سزائے موت پر پہنچ جاتا ہے۔ جو دیگر سہولت کار تھے اس کے ساتھ ان کو بھی سزائیں ملتی ہیں، اور یہ معاملہ جو اتنا سادہ ہو کر ختم ہو گیا تھا، جس میں پولیس نے کہا کہ سب کلیئر ہے اور تفتیشی افسر صاحب کو چینج کرنا پڑا، تو اس تفتیشی افسر کے چینج کرنے سے یہ بندہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا۔ دوسری کہانی آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد کچھ کمپیریزن کرتے ہیں اور حقائق میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری کہانی ہے ناظرین لاہور کی نبیلہ کی، جس کے 3 بچے تھے۔ نبیلہ کو اس کے باپ کی طرف سے کچھ پراپرٹی ملتی ہے، اور 25 لاکھ روپے جو اس کا حصہ ہوتا ہے پراپرٹی میں وہ بھی مل جاتا ہے۔ اب اس کا جو میاں ہے نبیلہ کا، وہ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ پیسہ مجھے چاہیے، میں اس پیسے سے کاروبار کرنا ہے میں نے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں آپ کو یہ پیسہ نہیں دے سکتی۔ ظاہری بات ہے، اس کا پیسہ اس کی مرضی، وہ دے یا نہ دے، لیکن وہ اس کو پریشرائز کرتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، اسے جھگڑے کرتا ہے کہ نہیں، یہ پیسہ مجھے چاہیے، میں نے کاروبار کرنا ہے، یا جو بھی معاملات تھے وہ اس سے انکاری ہوتی ہے۔ تو ایک دن یہ بچے ان کے ہوتے ہیں اسکول میں، ان کا جھگڑا ہوتا ہے، اور جو اس کا ظالم درندہ اس کا میاں تھا، اس نے اس کو بے دردی سے
اس خاتون نبیلہ کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد ناظرین اکرام ہوتا یہ ہے کہ نبیلہ کا باپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور عدالت جاتا ہے، پولیس کے پاس جاتا ہے، جس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو اور اس کے باپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ اب جو ہمارا سسٹم ہے، ہمارا معاشرہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم مجھ سے بہت بہتر ہوگا کہ یہاں پر کس طرح سے معاملات ٹال مٹول سے کام لیتا چلا جاتا ہے اور سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ اس طرح اس کیس میں بھی ہوا ناظرین، یہ معاملہ سست روی کا شکار رہا، چلتا رہا، گھسیٹتا رہا معاملہ کورٹس میں، کبھی اس عدالت میں کبھی اس جگہ پر، اور جو عدالتی اخراجات تھے وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، جو تاریخیں تھیں وہ بار بار دی جاتی ہیں، جو دباؤ تھا وہ مسلسل ڈالا جا رہا تھا۔ اس سارے معاملے کے بعد جو نبیلہ کا باپ تھا اس کا ہو گیا انتقال، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب پیچھے رہ گئی اس کی ماں اور ایک چھوٹا معصوم بھائی۔ اب یہ دونوں انتظار کر رہے ہیں اور انصاف کی راہ تک رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح انصاف مل جائے، لیکن ان پر بھی جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انصاف تو دور کی بات ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم سے صلح کریں زبردستی اور ان کو معاف کریں، اور ہسبینڈ کو اس کے اور اس کے باپ کو، دونوں کو عدالت میں کٹہرے سے جو بھی معاملہ ہے جہاں پر بھی جیل میں ہے ان کو باہر لے کر آیا جائے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو دو کہانی ناظرین بتائیں جو ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہیں۔ اب اس کے اندر جو دباؤ کا ایلیمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس پورے میٹر میں جب ڈنڈا اوپر سے آیا، امریکہ سے آیا، سفارت خانے سے آیا، ایف بی آئی سے آیا، تو جس کو انہوں نے رہا کر دیا تھا، باعزت بری کر دیا تھا ہمارے سسٹم نے، اس کو ڈنڈے کے بعد قائمہ شائمہ کمیٹیوں میں معاملہ گیا تو ہماری تمام تفتیشی افسر صاحب جو اس میں نیگیٹو رول پلے کر رہے تھے وہ چینج ہوتے ہیں، کیس دوبارہ کھلتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی اسی نے قتل کیا تھا اور یہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ جاتا ہے جس کو آپ نے باعزت بری کیا تھا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے دباؤ ڈالنے کی بات جہاں تک ہے، وہاں پر مدعی فیملی پر ملزم مجرم ہمیشہ دباؤ ڈالتے ہیں، ایسا ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے، میں بھی آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں اس کی۔ دوسرا، تفتیشی افسر کا رول اتنا متنازع رول کہ پورے کا پورا جو ملزم تھا، جو مجرم تھا، اس کو بے گناہ قرار دیا۔ اس کے چینج ہونے سے کتنا بڑا ایفیکٹ پڑا اس سسٹم میں، جو معاملہ چل رہا ہے تاریخ پر تاریخ، وہ بھی ہم نے اس پورے پروسیس میں دیکھا کس طرح سے اس کا باپ تاریخیں بھگتتا دنیا سے کوچ کر گیا۔ یہاں پر کیس اگر ہم بات کر لیں، کوٹ کر لیں، شاہ رخ جتوئی کا کیس، ابھی کل ہی وہ عدالت سے باعزت بری ہوا ہے۔ جو اس کی فیملی ہے ان کے حوالے سے کچھ چیزیں مجھ تک پہنچی تھیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور ہمیں پریشرائز کرنے کے بعد یہ صلح نامہ زبردستی کروایا گیا، اور اس کے اندر بہت سارے اور بھی پہلو شامل ہیں۔ اگر میں اس پر ایک پورا ویلاگ کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن شاہ رخ جتوئی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ نور مقدم کیس آپ لوگوں کے سامنے ہے، ابھی تک وہ شخص پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچا۔ یہی اگر ڈنڈا کسی اور ملک سے آئے گا، معاملہ کچھ اور ہوگا، یا اگر اثر رسوخ ہوگا تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ زہرا کاظمی کیس کی بات کر لیں، اس حوالے سے ہم نے متعدد بار آپ کو رپورٹ کیا، بتایا تمام تر معاملہ، لیکن اس کیس کے اندر بھی دیکھ لیں، تاریخیں کیس چلتا جا رہا ہے، لٹکتا جا رہا ہے، زبردستی اس کو لٹکایا جا رہا ہے اور اس میں کوئی ہیپننگ نہیں ہو پا رہی۔ اور بہت معذرت کے ساتھ تفتیشی افسروں نے جو رول پلے کیا، کتنا متنازع رول پلے کیا انہوں نے۔ جس کیس کو وہ ختم کر چکے تھے، وہ جب ثابت ہونے پہ آیا تو پتہ چلا جی کہ اس کی ایج تو وہ تو مائنر لڑکی ہے، اس کیس میں بھی متنازع معاملات رہے۔ پھر ابھی کل پرسوں کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی، فارمر ڈپٹی کمشنر کا بیٹا کس بہیمانہ طریقے سے ایک پولیس والے کو، جس کی شادی کچھ دنوں بعد تھی، اس کا قتل کرتا ہے اور اس ملک سے فرار ہو کے بھاگ جاتا ہے، اور خبریں آتی ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے رابطہ کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے اوپر ہم بڑا ایکشن لیں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن انصاف کی بات اگر کریں تو اس کو اسی وقت اس ملک سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کو وہیں پر گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ وہ ثبوت ہے اس کا ویڈیو میں فائرنگ کرنا۔ تو یہ ہمارے جناب دوہرے نظام انصاف کی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دو کہانیاں آپ لوگوں کو اس لیے بتانی تھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ بہت ہائی ہوپس رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے، لیکن وہ اس ملک میں شاید وہ چیز ہمیں بہت جلدی ہوتی نظر نہیں آتی۔ کوشش کریں گے ناظرین کہ آپ کو اس طرح ہی اپڈیٹ رکھا جائے۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔